گر تو خواہی کہ شرع آموزی باعدت جد و دل سوزی آنچ ازوے سوال خواہد بود نسزد کہ گر ملال خواہد بود در طلب کردن حقیقت کار از خدا شرم دار و شرم مدار غسل از پنج چیز فرض شود بر زن و مرد همچو قرض شود چون شود پاک زن ز حیض و نفاس غسل واجب شود بشر و قیاس ہر زنے را کی گم شود ایام غسل باید بہر نماز مدام مرد را چوز گر چنا گردد که در اندام زنها گردد غسل واجب شود ازا حالش گرچه زانست انزالش غسل واجب کند جنابت هم بر زن و مرد اے مدار کرم. اچھا باب چہارم در بیان آنچه غسل را واجب کند. چوتھا باب در بیان آنچه ان چیزوں کے بیان میں آنچه ان چیزوں کے بیان میں کہ غسل را واجب کند کہ غسل کو واجب کر دیتے ہیں، یعنی جن جن چیزوں کی وجہ سے غسل انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے ان چیزوں کے بیان. فرماتے ہیں گر تو خواہی کہ شرع آموزی، گر تو خواہی اگر تو چاہتا ہے کہ شرع آموزی کہ شریعت کو سیکھ لے. آموزی آموختن سے ہے، ہاں آموختن بمانا سیکھنا. اگر تو چاہتا ہے کہ شریعت سیکھ لے یعنی شرعی احکام مسائل شرعیہ سیکھ لے، بایدت جد و جہد و دل سوزی، بایدت تو چاہیے تجھے، یہ تا ضمیر ہے ہاں خطاب والی، چاہیے تجھے کیا چاہیے؟ جد و جہد، کوشش، کوشش جد کوشش، جہد پوری کوشش. اور جب یہ جد و جہد کا لفظ چونکہ مقولہ کے طور پر محاورے کے طور پر یکجا استعمال ہوتا ہے، یکجا فلاں مسئلے کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے یعنی پوری کوشش کرنی چاہیے. جد و جہد، جہد کہتے ہیں طاقت لگانے کو، جہد جہاد اسی سے سمجھ آئیے، طاقت لگانے کو. جد کہتے ہیں کوشش کو، تو کوشش اور طاقت لگانا یعنی پوری کوشش کرنا. وہ دل سوزی، اور دل سوزی کرنی چاہیے تجھے. دل سوزی تو کہتے ہیں سوزش کہتے ہیں وہ جلانا، تو دل کو جلانا تو مقصود نہیں ہے، یعنی دل پر تکلیف برداشت کرنا. دل سوزی کا کیا مطلب ہے؟ ہاں دل پر تکلیف برداشت کرنا. بھائی اگر دین سیکھتے ہو، شریعت سیکھتے ہو، تو ایک تو آپ کو پوری کوشش کرنی پڑے گی، طلب علم دین میں پوری کوشش، اور دوسری دل سوزی تکلیفات برداشت کرنی پڑیں گی. کبھی کتاب نہیں ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی استاذ بیمار ہے، کبھی استاذ نہیں ہے، کبھی روٹی نہیں ہے، کبھی بھوکا ہے، کبھی کپڑا نہیں ہے، کبھی کتاب نہیں ہے، کبھی یہ سب تکلیفات برداشت کرنی پڑے گی. دین سیکھتے ہو تو یہ کرنا پڑے گا. دین جو ہے یہ لقمہ منہ میں نہیں ملے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، تکلیفات برداشت کرنی پڑے گی. اس لیے کہتے ہیں آنچ ازوے سوال خواہد بود، آنچ
وہ چیزیں ازوے جن چیزوں کے متعلق سوال خواہد بود قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. جن آنچے وہ چیزیں ازوے جن چیزوں کے متعلق جن چیزوں سے سوال خواہد بود، سوال ہوگا قیامت میں. نسزت لائق شان نہیں ہے کہ ملال خواہد بود کہ اس سے تمہیں پریشانی، سوال کرنے سے، پوچھنے سے، سیکھنے سے تجھے پریشانی لاحق ہو جائے، طلب کرنے سے آگے آ رہا پریشانی آ جائے. یہ لائق پریشان ملال دل کے اکتانے کو کہتے ہیں. ملال انسان کا دل اکتا جائے کسی کام سے، کہتے یار چھوڑ دو بس کرو. تو بھئی یہ دین تو ایسی چیز ہے کہ اس کا تو قیامت میں تم سے سوال ہوگا. تو جس چیز کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا اس سے دل میں ملال نہیں آنا چاہیے، دل میں اکتاہٹ نہیں آنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ آخر تک اس کو پہنچانا چاہیے. ہاں در طلب کردن حقیقت کار از خدا شرمدار و شرم مدار. در طلب کردن حقیقت کار، حقیقت کار یعنی ایک کام کی کار بمانے کام بمانا فعل عمل، کسی عمل کی حقیقت کے طلب کرنے، کسی عمل کی حقیقت کو طلب کرنے. حقیقت کیا مطلب؟ دیکھو عمل کی حقیقت سے یہاں کیا مراد ہے؟ کسی عمل کا شرعی حکم. عمل کی حقیقت سے یہ تو مطلب نہیں کہ یہ بلچا استعمال کرنا ہے، کہ اس میں کودالا استعمال کرنا ہے، یہی چیزیں مراد نہیں ہے. عمل کی حقیقت کیا چیز ہے؟ عمل کا شرعی حکم. سمجھ آئیے؟ در طلب کردن حقیقت کار، کسی کام کے کسی عمل کے حقیقت کو طلب کرنے میں، یعنی اس کے حکم شرعی طلب کرنے میں، از خدا شرمدار، خدا سے تو حیا کرو، خدا سے تو حیا کرو، لیکن وہ شرم مدار، مخلوق سے حیا نہ کرو. اس کے طلب کرنے میں حکم شرعی، کسی کام کے کسی عمل کے حکم شرعی طلب کرنے میں خدا سے تو حیا کرو. دیکھو کہ یار طلب کروں گا تو خدا خوش ہوگا، نہیں طلب کروں گا اس کا حکم شرعی تو خدا ناراض ہوگا. جہالت سے خدا خوش ہوتا ہے؟ یہ حیا کرو، سمجھے؟ خدا سے یہ حیا کرو کہ نہ طلب کرو گے تو خدا ناراض ہوگا، لیکن وہ شرم مدار، مخلوق سے شرم نہ کھا، شرم نہ رکھ. سمجھ آئیے؟ مخلوق سے شرماؤ نہیں کہ تم کہتے یار میں مسئلہ پوچھوں گا تو لوگ ہنسیں گے. جاہل لوگ ہنسے تو ہنسے، اس کی کیا پرواہ. سمجھ آئیے؟ اس لیے مخلوق سے حیا کر کے سوال کو چھوڑ دینا یہ غلط بات ہے. آئیسوں میں آگے بتاتے ہیں غسل از 5 چیز فرض شود. غسل جو ہے وہ 5 چیزوں کی وجہ سے فرض ہو جاتا ہے. 5 چیزوں کی وجہ سے. برزن و مرد ہم چو قرض شود. برزن عورت پر، مرد پر، ہم چو قرض شود
فرض ایسا ہو جاتا ہے جیسے قرض ہوتا ہے. تو قرض جیسے واجب الادا ہے مخلوق کا، اسی طرح اللہ کا فرض بھی واجب الادا ہے. چوں شود پاک زن ز حیض و نفاس، یہ شروع کر دیا وہ 5 چیزیں. ہاں کہ جب شود ہو جائے، پاک مانے پاک، زن مانے عورت، جب عورت پاک ہو جائے کس سے؟ ز حیض و نفاس، حیض سے یا نفاس سے. آپ جانتے ہیں کہ حیض وہ 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 10 دن مہینے میں عورت کا خون آتا ہے، اور نفاس وہ جو بچے کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے. سمجھئے؟ اس سے جب عورت پاک ہو جائے تو غسل واجب شود بشرع و قیاس، تو اس پر غسل واجب ہو گیا شریعت کے حکم سے بھی و قیاس اور عقل کے حکم سے بھی. ہاں عقل بھی چاہتی ہے کہ اب اس کو غسل کرنا چاہیے، کیونکہ عقل کس کو پسند کرتی ہے؟ طہارت کو، بدبو، نجاست کو عقل پسند کرتی ہے. سمجھائیے؟ اس لیے عقل بھی چاہتی ہے کہ اس کو اب صفائی کرنی چاہیے. بدبو آتی ہے اس سے، مردار خبیث بو، تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے. شریعت تو چاہتی ہے کہ بھئی غسل واجب ہوگی. ہاں ہر زنے را کے گم شود ایام، کہتے ہیں ہر وہ عورت جس کے گم ہو جائیں ایام حیض. دیکھو اس کو اب یاد نہ رہا، حیض تو اس کو آتا ہے لیکن یاد نہ رہا کہ بھائی مجھے مہینے میں حیض جو آتا تھا وہ 3 دن تھا کہ 4 دن تھا کہ 5 دن تھا، اور اب اس کے ساتھ استحاضہ شروع ہو گیا، وہ بیماری کا خون. تو تسلسل سے خون آ رہا ہے اور اس بیچاری کو وہ حیض کے دن یاد نہیں ہے. اگر حیض کے دن یاد ہیں تو پھر تو بات صاف ہے کہ اتنے ہی دن نماز نہ پڑھے. اس کے بعد استحاضہ ہے تو ہر نماز کے لیے پھر وضو کرتی غسل کرتی جائے، بعض صورتوں میں وضو کرتی جائے. سمجھائیے؟ تو کہتے ہیں ہر زنے را کے گم شود ایام، ہر وہ عورت جس کے گم ہو جائیں دن، حیض کے دن اس سے گم ہو گئے یعنی بھول گئی. غسل باید بہر نماز مدام، جب اس کو پتہ نہیں ہے تو اب ہر دن میں احتمال ہے کہ یہ خون حیض کا ہو، لہذا غسل باید بہر نماز مدام، اس کو غسل کرنا چاہیے ہر نماز کے لیے، مدام ہمیشہ. جتنے دن اس کا خون آتا ہے تو ہمیشہ ہر نماز کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ غسل کرنا چاہیے. مرد را چوں ذکر چنا گردد ہو، کہتے ہیں کہ مرد کا آلہ تناسل اگر ایسا ہو جائے، مرد کے لیے چون جب ذکر آلہ تناسل چنا گردد ایسا ہو جائے، کیسا ہو جائے؟ کہ در اندام زن نہاں گردد، ہاں کہ عورت کے خاص اندام کے اندر چھپ جائے. نہاں گردد یعنی حشفے کا اندازہ، جو ختنے میں جو چمڑا کاٹا جاتا ہے اتنا اندازہ جو ہے وہ عورت کے اندام خاص کے اندر گم ہو جائے، چلا جائے، تو غسل واجب شود ازاں حالش ہو. تو غسل واجب ہو گیا دونوں پر، ازاں حالش ہو، دونوں کے اس حال سے. ہاں گرچہ حال نیست انزالش، اگرچہ یہ حال نہیں ہے حالت انزال، مطلب یہ کہ اگر انزال نہیں بھی ہوا بس اتنا ہو گیا، ہاں تو یہ ایجاب غسل کے لیے کافی ہے. عائشہ میں انزال ضروری نہیں ہے. غسل واجب کنت جنابت ہم،
غسل جو ہے جنابت بھی غسل کو واجب کر دیتی ہے. جنب ہو جائے یعنی اس کا انزال ہو جائے، مرد ہو کہ عورت ہو، نیند میں ہو کہ جاگتے ہو، جب منی دفق کے ساتھ خارج ہو جائے، سمجھ آئیے، تو اس کو انزال کہتے ہیں. یہ چاہے نیند میں ہو جائے چاہے جاگتے میں ہو جائے. ہاں، برزن و مرد اے مدار کرم، ہر زن پر بھی اور ہر مرد پر بھی غسل واجب کر دیتا ہے یہ جنابت. اے مدار کرم، مدار کہتے ہیں کسی چیز کے محور کو، مرکز کو، منبع کو. ایک کرم اور سخاوت کے منبع و مرکز. یعنی عالم تو بڑا سخی ہوتا ہے نا بھائی، ہر کسی کو مسئلے بتاتا ہے. اس لیے حضور نے بتایا کہ سب سے زیادہ سخی میرا رب ہے، اور میرے رب کے بعد زیادہ سخی میں ہوں. حضور نے دین بھی پھیلایا اور جو کچھ ہاتھ لگا دنیا وہ بھی دے. دنیا پر بھی سخاوت کی اور دین پر بھی سخاوت کی. مدار کرم، ہاں، اے مرکز اور منبع سخاوت. عالم بن جاتا ہے تو عالم کو منبع اور مرکز سخاوت ہونا چاہیے کہ وہ مال بھی لوگوں کو دے، علم بھی دے.